علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، اس سے پہلے سبق میں آخر میں حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ وہ پہلا شخص جس نے اپنے لباس پر نقش و نگار کروایا تھا اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا تھا وہ جمشید تھا، جمشید بادشاہ جو ایران کا مشہور بادشاہ تھا۔ اسی کے تعلق سے آج فرماتے ہیں، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ گفتندش چرا زینت بچپ دادی کی فضیلت راست راست، گفت راست را زینت راستی تمامست۔ جمشید پور کا ترجمہ پچھلے اس وقت میں ہو گیا تھا۔ گفتند لوگوں نے کہا یعنی پوچھا، شین اس سے، چرا کیوں، زینت خوبصورتی، بمنے سے میں کو، چپ منے بایاں، دادی تو نے دیا، کہ منے جب کی فضیلت بزرگی، راست منے دایاں داہنا، رامنے کو است منے ہے، گفت اس نے کہا، راست داہنا یا دایاں، رامنے کو، زینت راستی، زینت منے خوبصورتی، راستی منے دایاں ہونا، تمام است کافی، تمام منے کافی، است منے ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یا پوچھا کہ تو نے بائیں ہاتھ کو زینت کیوں دی جبکہ دائیں ہاتھ کو بزرگی ہے، جبکہ فضیلت دائیں ہاتھ کے لیے ہے یا بزرگی دائیں ہاتھ کے لیے ہے۔ گفت اس نے جواب دیا کہ دائیں کے لیے دائیں ہونے کی زینت ہی کافی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے بائیں ہاتھ کو زینت کیوں دی جبکہ فضیلت دائیں کو ہے، تو اس نے جواب دیا کہ دائیں کو داہنا ہونے کی زینت ہی کافی ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے۔ فریدوں گفت نقاشان چین را کہ پیرامون خرگاہش بدوزند۔ فریدوں ایک بادشاہ کا نام تھا۔ گفت کہا، نقاشان، نقاش کی جمع ہے جو نقش و نگار بناتے ہیں، پھول پتی بناتے ہیں۔ چین منے چین، ملک کے چین، را منے کو، کی منے کی، پیرامون منے ہوتا ہے ارد گرد، اطراف و جوانب، خرگاہ شاہی خیمہ، شین میں اس کو، بدوزند آراستہ کریں۔ فریدوں نے چین کے نقاشوں سے کہا کہ وہ اس کے شاہی خیمے کے ارد گرد نقش و نگار سے آراستہ کریں۔ فریدوں نے چین کے نقاشوں سے کہا کہ اس کے شاہی خیمہ کے ارد گرد نقش و نگار سے آراستہ کریں۔ بداں را نیک دار اے مرد ہوشیار، کہ نیکاں خود بزرگ و نیک روزند۔ بداں بد کی جمع ہے، برے لوگوں کے معنی میں، را منے کو، نیک منے نیک، دار منے رکھ، اے منے اے، مرد منے آدمی، ہوشیار منے عقل مند، کی منے کیونکہ نیکا نیک کی جمع ہے نیک لوگ، خود منے خود، بزرگ منے اور، نیک منے نیک روز منے نیک بخت، اند منے ہیں۔ اے عقل مند آدمی، بروں کو تو نیک رکھ، کیونکہ نیک لوگ خود بزرگ اور خوش بخت ہیں یا نیک بخت ہیں۔ اے عقل مند آدمی، تو بروں کو نیک بنانے کی کوشش کر، نیک بنا، کیونکہ نیک لوگ تو خود بزرگ اور نیک بخت ہیں۔ بزرگ را پرسیدند کی چندیں فضیلت کی دستے راست، خاتم در انگشت چپ چرا می کنند۔ گفت ندانی کی اہل فضیلت ہمیشہ محروم باشند۔
یہ بہت پتے کی بات ہے، جو بہت کڑوی بھی بات ہے اور زمانے میں اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ بزرگے، ایک بزرگ رامنے کو، اور کبھی اس کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، پرسیدند لوگوں نے پوچھا کہ منے کی چندی منے اتنی، فضیلت منے بزرگی یا اہمیت، فضیلت کی منے کی دست منے ہاتھ، راست منے دایاں داہنا، رامنے کو است منے ہے، خاتم منے انگوٹھی، در منے میں، انگشت منے انگلی، چپ منے بایاں، چرا منے کیوں، می کنن منے کرتے ہیں نہیں پہنتے ہیں۔ گفت اس نے کہا ندانی تجھے نہیں معلوم کہ منے کی اہل فضیلت والے یا بزرگی والے ہمیشہ ہمیشہ محروم باشند، محروم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ جب اتنی فضیلت داہنے ہاتھ کو ہے تو انگوٹھی بائیں ہاتھ میں لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے جواب دیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ بزرگی والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، جس کو جو مقام اور مرتبہ اور جو کرسی ملنی چاہیے وہ کرسی نہیں ملتی ہے، اور کرسی وہ نااہل کو مل جاتی ہے۔ یہ زمانے میں اکثر ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے؟ تو وہی فرمایا بزرگ سے کسی لوگوں نے پوچھا کہ جب اتنی فضیلت دائیں ہاتھ کو ہے تو انگوٹھی بائیں ہاتھ کی انگلی میں کیوں پہنتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ بزرگی والے یا فضیلت والے ہمیشہ محروم ہوتے ہیں۔ دنیا والے فضیلت والوں کو فضیلت نہیں دیتے ہیں، نااہل کو اور نکموں کو فضیلت دیتے ہیں۔ کی حظ آفرید و روزی سخت، یا فضیلت حمید حد یا بخت۔ منے وہ، کی منے جو، حظ منے نصیبہ، قسمت، مقدر، و منے اور، روزی منے روزی، سخت منے اٹل، یا منے یا، فضیلت منے بزرگی، حمید حد دیتا ہے، یا منے یا، بخت منے نصیبہ۔ وہ ذات جس نے نصیبہ اور اٹل روزی پیدا کیا، آفریدن سے آفرید ہے پیدا کرنے کے معنی میں، آفریدن معنی پیدا کرنا، وہ ذات جس نے نصیبہ اور اٹل روزی پیدا کیا، یا تو وہ بزرگی دیتا ہے یا نصیبہ دیتا ہے۔ یہاں فضیلت سے مراد کیا ہے؟ دولت، یا تو وہ دولت دیتا ہے یا اچھا نصیبہ دیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دولت بھی ہو اور بزرگی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ کسی کو مال و دولت زیادہ دیتا ہے تو اس کو بزرگی نہیں دیتا ہے، اور اگر بزرگی یا اچھا نصیبہ دیتا ہے تو اس کو مال و دولت نہیں دیتا ہے۔ اچھے نصیبے سے مراد آخرت میں مقام و مرتبہ۔ نصیحت پادشاہاں مسلم کسے راست، کی بیم سر ندارد یا امید زر۔ نصیحت منے نصیحت، پادشاہ کی جمع ہے، بادشاہ کے معنی مسلم، تسلیم ہونا، کسیرا اس شخص کو، است منے ہے، کہ منے جو، بیم منے خوف، سر منے سر، ندارت منے نہ رکھے، یا منے یا، امید منے امید، زر منے سونا۔ بادشاہوں کی نصیحت اسی شخص کو تسلیم ہوگی جسے اپنے سر کے جانے کا خوف نہ ہو یا سونے کی امید ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت وہی انسان کر پائے گا جس کے اندر دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اپنے سر کے جانے کا ڈر نہ رہے، یا اس کو مال و دولت کی امید ہو۔ چونکہ بادشاہوں کا مزاج پل میں بدلتا ہے اور پل میں بگڑتا ہے، کبھی کبھی اچھی سی اچھی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بری سے بری بات پہ، خراب سے خراب بات پہ جو ہے وہ انعام و اکرام سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو فرض کرو کہ تم نے بادشاہ کو اچھی نصیحت کیا اور اس کا موڈ بگڑا ہوا ہے، تو سر اڑوا ڈالے گا وہ۔ یا اگر
سر نہیں اڑائے گا، اس کی بات اگر تمہاری پسند آ گئی تو مال و دولت سے تمہیں مالا مال کرے گا، انعام و اکرام دے گا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی نصیحت اسی شخص کو مسلم ہے جو سر کے جانے کا یعنی قتل ہونے کا خوف نہ رکھے اور یا سونے کی امید رکھے۔ معاہد چے در پائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش۔ معاہد معنی ہوتا ہے خدا کو ایک ماننے والا، مراد کیا ہے؟ مومن۔ چے معنی کیا، در معنی میں، پائے معنی پیر، ریزی ریختن سے بہانے کے معنی میں ہے۔ زر معنی سونا، شین معنی اس کو، چے معنی کیا، شمشیر معنی تلوار، ہندی معنی ہندوستانی، نہیں معنی تو رکھے، بر معنی پر، سر معنی سر، شین معنی اس کو۔ مومن کے پیر میں خواہ تو سونا بکھیر دے یا ڈال دے، خواہ اس کے سر پر ہندوستانی تلوار رکھ دے۔ مومن کے پیر میں خواہ تو سونا ڈال دے، خواہ اس کے سر پر ہندوستانی تلوار رکھ دے۔ امید و ہراسش نباشت زکس، بری است بنیاد توحید و بس۔ امید منی امید، و منی اور، ہراس منی خوف، شین منی اس کو، نباشت منی نہیں ہوگا، از منی سے، کس منی شخص، اس کو کسی شخص سے امید اور خوف نہیں ہوگا۔ بری است اسی پر، بر منی پر، ای منی اس، است منی ہے، بنیاد منی بنیاد، توحید منی توحید، و منی اور، بس منی بس، اسی پر توحید کی بنیاد ہے اور بس۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کے پیروں میں چاہے تو سونا ڈال دے یا اس کے سر پر تو تلوار رکھ دے، نہ اسے دولت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے تلوار کا خوف ہوتا ہے، اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، اور یہی توحید کی بنیاد ہے، اور اسی انسان کا ایمان اور اسی انسان کی توحید مکمل ہے۔ شاہ از بہر دفع ستمگاراست، و شہنا برائے خون خارا۔ شاہ منے بادشاہ، از منے سے، بہر منے لیے، دفع منے ختم کرنا، دور کرنا، ستمگارا ستمگر کی جمع ہے ظالم لوگوں کو، است منے ہے، و منے اور، شہنا منے کوتوال، برائے منے لیے، خون خارا منے ڈاکو قاتل۔ بادشاہ ظالموں کو دفع کرنے کے لیے ہے اور کوتوال ڈاکوؤں کو دفع کرنے کے لیے۔ بادشاہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ملک میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور کوتوال اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے ہیبت اور دبدبے کی وجہ سے قاتلوں کا اور ڈاکوؤں کا زور ختم ہو جائے، لوگوں کے اندر قاتلوں اور ڈاکوؤں کا خوف نہ رہے۔ اس حکمت کا کچھ حصہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، یہ سبق آج کا تھا، امید کرتا ہوں کہ مفید ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسے اپنے احباب اور متعلقین میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔